اللہ سے استغفار، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 110، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر اللہ رب العالمین سے بخشش مانگے تو اللہ رب العالمین بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ اگر کوئی انسان غلطی اور خطاوار اور گناہ کر بیٹھے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اس کے سامنے اللہ رب العالمین کے سامنے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ توبہ اور استغفار اگر کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ معافی ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اور اسی طریقے سے مومنین کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ بارگاہ یزدی میں اللہ رب العالمین سے وہ ہمیشہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اور وہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو صبح کے وقت میں بھی، شام کے وقت میں بھی، اور اپنے پروردگار کی تعریف کرتے رہو صبح کے وقت اور شام کے وقت بھی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے استغفار کرو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر خطاب کر رہا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، جو بھی شخص ہے اپنے رب سے استغفار کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، مگر جس نے توبہ کیا اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ بتلاؤں میرے بھائیوں، امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آ کر کسی نے قحط سالی کی شکایت کی تو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا تم استغفار کرو۔ پھر کسی دوسرے شخص نے آ کر کے سوال کیا، فقر و فاقہ کا شکایت کی، اسے بھی انہوں نے یہی نسخہ بتلایا کہ تم استغفار کرو۔ پھر تیسرے شخص نے آ کر کے شکایت کی کہ میرے باغ خشک ہو چکے ہیں، انہوں نے فرمایا امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہ تم استغفار کرو۔ ایک چوتھے شخص نے آ کر کے کہا میرے گھر اولاد نہیں ہوتا ہے، میں کیا کروں، میں پریشان ہوں، انہوں نے بھی یہ چیزیں کہی تم استغفار کرو۔ اس کے بعد کسی شخص نے ان سے پوچھا آپ نے استغفار ہی کی تلقین کی ہے، اتنے سارے لوگوں نے سوال کیا، سارے لوگوں کو آپ نے صرف استغفار بتلایا ہے؟ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کے اگر تم استغفار کرو گے اللہ رب العالمین تمہیں مال، اولاد، ذریت، باغات، ساری چیزیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور میں نے سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور تم پر آسمان سے لگاتار بارش برسائے گا، مال اور بیٹیوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہیں باغات عطا کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں بھی بہا دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو گناہ بھی کریں گے اور پھر اللہ رب العالمین سے استغفار بھی کریں گے، اللہ رب العالمین انہیں معاف بھی فرمائے گا۔
اور اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، اس انسان کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بندو تم رات اور دن گناہ کرتے رہو اور میں ہر طرح کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، اس لیے تم مجھ سے بخشش مانگو اور میں ہی تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔